أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر دین کے ایک اہم جز، ایک اہم عبادت کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب ذوالجلال اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں حکم اور آرڈر ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانات کو جن لوگوں کے پاس آپ نے امانتیں لی ہیں ان تک ان کا حق واپس کر دو. اب امانتیں دیکھیں کہ امانتیں دو چیزیں ہیں، ایک رب ذوالجلال کی امانتیں ہیں، ایک خالق کی امانتیں ہیں، ایک مخلوق کی امانتیں ہیں. خالق کی امانتیں تو یہ ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے کہ نماز کی ادائیگی کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، صوم و صلاۃ کے پابند رہا کرو. اور پھر اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے مجسموں کو بنایا، بنانے کے بعد انسانی اعضاء کی ترتیب دی، آنکھ بنائے، ہاتھ بنائے، کام بنائے، جسم کے ہر اعضاء کو ٹھیک ٹھیک انداز میں پیدا فرمایا. اور اللہ رب ذوالجلال نے یہ کہا کہ جو یہ تمہارا مجسمہ ہے، تمہارے جسم کے اندر میں نے آنکھوں کو لگایا، کان فٹ کیے، ہاتھ لگائے، پیروں کو لگائے، یہ میری طرف سے تمہارے لیے امانت ہے. بندہ روزے کو چھوڑتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کی گرفت کرے گا کہ یہ امانت ہے. نماز چھوڑتا ہے تو اس پر گرفت ہوگی. زکوٰۃ کو دینے سے ہچکٹاتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے تو اس پر گرفت ہوگی. آنکھ دیے ہیں اللہ رب ذوالجلال نے، اگر آنکھوں کا غلط استعمال ہوتا ہے تو اس پر باز پرس ہوگی. ہاتھ کو ناجائز طریقے کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کی پکڑ ہوگی. پیروں کو اللہ نے چلنے کے دیا ہے کہ اس کی مسجد کی طرف چلے، اس کے گھر کی عبادت کی طرف چلے، اللہ رب ذوالجلال کے احکام کی تعمیل کے لیے قدم اٹھائیں. اگر غلط اڈوں پہ ان پیروں کو استعمال کرتا ہے بندہ تو اللہ رب ذوالجلال اس کی پکڑ فرمائے گا. ہم نے سمجھا ہے کہ صرف مال ہی امانت ہے. مال امانت نہیں ہے، اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو نعمتیں ہم پر عطا کی گئی ہیں وہ بھی امانت ہے. اب آئیں مال کی طرف. مال بھی بہت بڑی امانت ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں جو خاص طور پر نمایاں طور پر احادیث میں ملتی ہیں. جب بندہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تو سمجھ لینا کہ اس کے دل کے اندر نفاق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین تھے، لیکن ایسے منافقین تھے جن کے دلوں کے اندر نماز کی ہیبت تھی. فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر کے منافق مسجد میں آتے، عشاء کی نماز کے لیے منافق مسجد میں آتے. وہ منافقوں کا آج سے 1400 سال پہلے منافق تھے تو ان کا یہ حال تھا، لیکن آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے دلوں میں نفاق ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات منافق کی یہ بتلائی، اذا اؤتمن خان، جب امانت اپنی کچھ رقم اپنے دوست کو دے دو، اگر وہ دینے میں ٹال مٹول کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کے دل کے اندر نفاق بھرا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی وعیدات بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے جن کا نام کرکرا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سامان کا نگران مقرر کیا تھا کہ بھائی تم سامان کی دیکھ بھالی کر لینا. چونکہ ایسا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کبھی لشکر باہر واپس نکلتا تو لشکر کے پیچھے ایک ساتھی کو رکھ دیتے کہ بھائی جب لشکر نکل جائے تو تم پیچھے پیچھے چلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی چیز چھوٹ جائے اور رہ جائے راستے میں، تم اس کو اٹھا کر کے لے آنا. ایسے الگ الگ موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مقرر کر دیتے تھے. تو ایک صاحب تھا جن کا نام کرکرا تھا.
ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام سونپا تھا کہ آپ میرے امانت کی، یعنی جتنے بھی مسلمانوں کے ہیں ہمارے ایمان والوں کی، ان کی امانت کا ذمہ آپ کے ذمہ ہے، ان کی حفاظت کرنا، ان کی نگرانی کرنا۔ یہ اپنے کام پر مامور تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو دوزخی ہے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، یا رسول اللہ آپ کے کہنے کے مطابق آپ نے ان صاحب کو اس کام پر لگایا تھا کہ امانت کی دیکھ بھالی کرے، مسلمانوں کی سامان کی حفاظت کرے، آپ اپنے منہ سے جہنمی کہہ رہے ہیں، آپ دوزخی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کے چیزوں کے اندر سے اس نے ایک چیز اپنے ذمے میں رکھ لی تھی، اپنی طرف سے بغیر کسی کی اطلاع کے اس نے کسی کی چیز اپنے پاس رکھ لی تھی۔ جب صحابہ نے دیکھا، سامان کی تلاشی لی تو دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک بندے کا کرتا ملا، قمیص ملا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ اسی طرح خیبر کے موقع پر ایک آدمی کا انتقال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے اطلاع دی، یا رسول اللہ خیبر میں فلاں صاحب کی شہادت ہوئی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ صحابہ حیران، جو بندہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے انتہائی اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا۔ سارے بندے تو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں دنیا میں جا کر کے خیرات کیا، صدقہ دیا، نمازیں پڑھتا رہا، تیرے دین کی خاطر میں کیا نہیں کیا۔ لیکن یہ شہید اللہ کی بارگاہ میں حجت باندھتا ہے، کہتا ہے اے اللہ دوسرے تو مالی قربانی دیے، صدقات دیے، خیرات کیے، تیرے دین کی بھلائی کے لیے نیک باتیں کرتے رہے، اے اللہ میں ایسا نہیں کیا، میں نے اس سے اعلیٰ درجے کی چیز تیرے دربار میں قربان کر کے آیا، میں نے تو اپنی گردن کٹائی ہے، میرے معصوم بچے میں نے ان کو یتیم کیا ہے تیرے دین کی خاطر، میری بیوی تھی، حسین تھی، خوبصورت تھی، میں نے اس کی پرواہ نہیں کی، میں تیرے دین کے اعلان کی خاطر میں اٹھ کھڑا ہوا، اپنی گردن کو کٹا کر کے تیرے دربار میں خون لے کر آیا۔ ایسا بڑا مرتبہ شہید کا۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کہا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المال کی یعنی جو مال غنیمت کی چیزیں تھیں اس میں سے ایک چیز اس نے لے رکھی تھی، کسی کو اطلاع نہیں کی تھی۔ جب صحابہ نے تلاشی لی تو معلوم ہوا کہ ایک عورت کا جو ہار ہوتا ہے، اس زمانے میں چھوٹا سا ہار جس کی قیمت 2 درہم کی بھی نہیں تھی، ایسی بے وقعت چیز، چھوٹی معمولی ادنا سے ادنا چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی کسی اور سے کہہ لینا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، اللہ اگر کسی کو شہادت دیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے جتنے بھی ہیں، بڑی بڑی جو چیزیں ہیں وہ چھوڑ کر کے اس کے سارے گناہ صغیرہ کبیرہ سب معاف ہو جاتے ہیں، لیکن صرف ایک چیز اس کے ذمے میں باقی رہ جاتی ہے، وہ امانت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کل قیامت کے دن بلائے گا، شہید کو بلائے گا، اس کے ذمے میں کسی کی امانت ہوگی تو اللہ بلائے گا، تیرے سارے جتنے بھی کوتاہیاں تو نے کی تھی، غلطیاں کی تھی، گناہ کیے تھے، تیرے ذمے صغائر تھے، کبائر تھے، میں نے سب کو معاف کر دیا، لیکن ایک چیز آج تجھے اس کی معافی نہیں ملے گی۔ پوچھے گا یا اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ کہا تیرے ذمے فلاں کی امانت تھی، تو نے لوٹائے بغیر تیری دنیا میں شہادت ہو گئی، جا اس کی امانت واپس لے کر آ۔ اب وہ شہید آئے گا تو اللہ کے دربار میں پریشان ہوگا، اللہ سے سوال کرے گا، اے اللہ تو بھی عجیب سوال کر رہا ہے، یہ تو جو چیز میں نے لی تھی وہ دنیا میں تھی، اب دنیا باقی نہیں رہی ہے، دنیا تو نیست و نابود ہو چکی ہے، دنیا تباہ و برباد ہو چکی ہے، میں اس کی چیز کہاں سے لے کر آؤں؟ تو پھر اسے بتایا جائے گا کہ جا جہنم کی جو وادی حاویہ ہے اس کے اندر جا، تیری چیز وہاں پر جو امانت کی وہاں تجھے میسر آئے گی۔ جہنم میں اب وہ جانے کے لیے تیار نہیں، یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، شہید کی بات ہے،
جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہید شہادت کے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اسے غسل دیا جائے گا اور نہ اسے کپڑوں سے کفنایا جائے گا. جس حال میں وہ شہید ہوا ہے، جس خون کے عالم میں اس کا جسم موجود ہے، اسی خون کے ساتھ ساتھ، اسی کے اس کپڑوں کے ساتھ ساتھ اسے دفن کر دیا جائے گا، تاکہ یہ پتہ چلے قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے جا کر یوں کہے کہ اے اللہ میں تیرے دین کی خاطر جس کپڑے کے اندر میں تھا اسی کپڑے میں شہید ہوا، جس خون کے ساتھ میں لت پت ہو کر کے زمین کے اندر گھسا تھا، زمین کے اندر دفن کیا تھا، اسی خون کے ساتھ میں تیرے دربار میں آیا. وہ شہید، اسے کہا جائے گا کہ جا جہنم کے اندر تیری جو امانت تھی وہاں پر لے کر آ. اب وہ جانے سے پیچھے ہٹے گا، فرشتے اسے کوڑے لگائیں گے، ماریں گے، اتنا ماریں گے وہ جانے پر رضامند ہو جائے گا. پھر جائے گا جہنم کے اندر. جانے کے بعد جہنم سے اترتا جائے گا سب سے نیچے جہاں پر حاویہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ جو سب سے آخر وادی ہوگی، وہاں پر اس کی امانت کی چیز پڑی ہوئی ملے گی جس کے اندر منافقین کو ڈالا جائے گا، اس میں اس شہید کو بھیجا جائے گا. اب وہ اس کی چیز اٹھانے کے لیے جائے گا، اتنی وزن بنا دی جائے گی. یہ دنیا کے اندر چیز وزنی نہیں تھی. اگر کوئی آدمی ایک سوئی کے ناکھے کے برابر بھی کسی کے ذمے امانت ہے تو اس کا بوجھ جہنم کے اندر بہت بڑی مقدار میں اٹھانا پڑے گا. ہم آج 1 روپیہ 2 روپیے کو معمولی سمجھتے ہیں. معمولی تو چھوڑے، بڑے بڑے لوگوں کے حق دباتے ہیں. قرض لے لیے، مار لیے، پھر اس کو ٹاٹا بائے بائے کر دیے. قرض لینے کے وقت یہ نیت نہیں تھی کہ میں اسے واپس لوٹاؤں گا. وراثت کے مسئلے آتے ہیں، بھائی بہن کو ڈبانا چاہتا ہے، بہن بھائیوں کو ڈبانا چاہتی ہے. اللہ کے پاس ہم جا کر کے کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر زمین کی ایک بالش، چھوٹا سا ٹکڑا بھی اگر کوئی کسی کا ناحق مار لیتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن 7 زمین 7 آسمان کے برابر توق بنا کر کے اس کے گلے کے اندر ڈال دے گا. ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر 1 آنے 2 آنے کی بھی اگر دنیا کے اندر کسی کا ناحق دبایا تھا، یہ امانت اس کے ذمے میں باقی تھی، تو اللہ رب ذوالجلال اس امانت کو دینے کے لیے ہمیں کل جہنم کے اندر بھیجے گا. تو اس حاویہ وہ مقام پر وہ شہید جائے گا، وہ چیز بہت بڑی بنا دی جائے گی، وہ اپنے مونڈے پر رکھے گا، وزنی بہت زیادہ ہوگی تو اٹھا کر لے آئے گا. بوجھ اتنا زیادہ وزنی ہوگا اس سے لانا مشکل ہو جائے گا. جب یہ جہنم کے واپس اوپر چڑھتا ہوا آئے گا تو پھر وہ بوجھ اس کے کاندھے سے نکل کر کے پھر جہنم کی اس وادی میں جا کر کے پڑ جائے گا. اب پھر دوبارہ فرشتے اسے ماریں گے، جا واپس اٹھا کر کے لا. پھر جیسے ہی یہ لائے گا، پھر جیسے ہی یہ چڑھتا جائے گا، اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا رہے گا، آخر تک اس کے ساتھ یہی حشر ہوتا رہے گا. یہ اٹھا کر کے لائے گا، کوڑے کھائے گا، پھر گر جائے گا، پھر اٹھا کر کے لائے گا، پھر کوڑے کھا کر کے واپس جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہیں، مسلمان اگر کوئی امانت لے لے، کسی مسلمان سے لے لے، اس کا تو ادا کرنا واجب ہے، لیکن اگر کسی کافر سے 1 روپیہ بھی لے لیا ہے، مرنے سے پہلے اگر اسے کافر کو واپس نہیں لوٹایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کے حق میں میری شفاعت نہیں چلے گی. مسلمان کا حق دور کی بات ہے، اگر کافر کا بھی 1 روپیہ ہم نے لے لیا، ہمارے موت کے وقت سے پہلے اس کافر کے 1 روپیے کو ادا نہیں کیا، اتنی بڑی محرومی کی بات ہے. کافروں سے بھی حسن سلوک کا معاملہ ہے. امانت تو امانت ہوتی ہے، چاہے ہم کافر سے لیں یا مسلمان سے لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی میں اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا. اللہ کے رسول مکہ آئے. مکے میں ایسا ہوتا پیر اور جمعرات کے دن کعبے کے جو دروازے ہیں اس کو کھول دیا جاتا. اگر کوئی آدمی زیارت کرنے کے لیے اندر جانے کے لیے آتا تو اس کے لیے راستہ کھول دیا جاتا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں مجھے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنی زبان سے گالیوں کی بوچھاڑ برسا دی، بے تکی باتیں میں کہنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار فرما رہے تھے.
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھ سے کہا، عثمان وہ وقت کیسا ہوگا جب یہ چابی کعبے کی جو تمہارے پاس آج ہے کل اس وقت میرے پاس ہوگی۔ تمہیں اسی وقت سمجھ میں میری بات آ گئی کہ جیسے ہی اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو یہ بات یقیناً ویسے ہی ہوگی، چابی اللہ کے رسول کے پاس آئے گی۔ حالانکہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں سے بغض و عداوت تھی، لیکن دل میں خیال تھا کہ یہ تو نبی آخر الزمان کی بات ہو کر ہی رہے گی۔ دن بتتے گئے، عرصے میں بدلتے گئے، ایک وقت وہ بھی آیا، فتح مکہ کا موقع آ گیا، سارا کا سارا مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر فتح ہوا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عثمان چابی لاؤ۔ اب دینے کے علاوہ کوئی ان کے پاس چارہ نہیں تھا، انہوں نے اٹھا کر کے چابی یوں دینا چاہا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ مکہ تو فتح ہو چکا ہے، یہاں کی ساری چیزیں آپ کی ملکیت میں، مسلمانوں کی ملکیت میں ہیں، آپ ایسا کریں کہ ان سے چابی لے لیں، چابی لے کر کے مجھے دے دیں، میں زمزم کا پانی میں لوگوں کو بھی پلاتا ہوں، ساتھ ساتھ اس کی کیلی کی، اس چابی کی، اس کنجی کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ ایک طرف سے حضرت علی بھی آ گئے، آ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ اس کی چوکی داری کے ذمہ مجھے دے دے، میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ جو چابی جو کنجی دینا چاہتے تھے، ان کی باتوں کو سن کر کے پیچھے واپس لے لیے، کہیں چابی دوسرے کے پاس چلی نہ جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مطالبہ فرمایا، پھر یہ دینے کے لیے آئے تو حضرت عباس نے کہا، یا رسول اللہ چابی مجھے دے دے۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو واپس نیچے کر لیا۔ تیسری مرتبہ جب یہ ہاتھ بڑھانے لگے، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ یہ کہا، یا رسول اللہ یہ اللہ کی امانت میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ ابھی کافر ہیں، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، کعبے کے اندر جتنے بت تھے وہاں پر نکال دیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی لوگوں نے ایک بت بنایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا کہ کمبختوں، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، ان کا بھی ایک ہم شکل بنا دیا، ان کا بھی بت لگا دیا۔ پھر اس کو توڑا، جس جگہ بتیں گرے ہوئی تھی اللہ کے رسول نے گرایا تھا، ساری جگہ پانی پر چھڑکا۔ پھر جب واپس آنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ بھی تھے، حضرت عباس ہیں، علی ہیں، ادھر ایک طرف تو کافر جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، کہا چابی لے کر کے جس شخص سے لیے تھے، جس بندے سے لیے تھے، اس کو واپس دے دیا۔ حضرت علی بھی دیکھ رہے ہیں کھڑے کھڑے، حضرت عباس بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر باہر نکلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو تلاوت کیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ کا آرڈر اور حکم یہ ہے کہ جس سے امانت لی جائے اس کو اس کا حق واپس کر دیا کرے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اگر اللہ کے رسول چاہتے تو اس چابی کو، اس کیلی کو جو کعبے کی ہے اپنے پاس رکھتے، اپنے کسی صحابی کو دیتے، حسنین کے پاس دیتے، علی کو دیتے، جبکہ حضرت علی بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس کی چابی مجھے دے دے، میں اس کی چوکی داری کر لوں گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ چابی تو خانہ کعبہ کی چابی میرے ذمے تھی، مکہ تو فتح ہو چکا تھا، مکے کی ہر چیز رسول اللہ کی ملکیت بن چکی تھی۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، میں نے امانت اس بندے سے لی، اسی کو دے دوں گا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دے دی، پھر یاد دلایا، عثمان یاد ہے ایک وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ اس وقت کیا ہوگا جب خانہ کعبے کی چابی میرے پاس ہوگی۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے سب کچھ یاد آ گیا، اسی وقت میں نے فوراً کہا، انک محمد الرسول اللہ۔ جو بندہ کافر اور مسلمانوں میں امانت کے سلسلے میں تمیز نہیں کرتا، یہ نبی کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، فوراً اسلام قبول کر لے۔ اتنی سخت تاکید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت له، جس دل کے اندر امانت داری کا احساس نہ ہو وہ دل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لسٹ تھی، اس کے اندر سارے منافقوں کے نام اکٹھے اور موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے کہا، بھائی تم اس کو رکھ لینا، کیونکہ حضرت حذیفہ کا مقام بہت بڑا ہے۔ حضرت حذیفہ کو احادیث کی روشنی میں صاحب السر کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے رسول کے رازدار صحابی تھے۔ کوئی بات بھی اللہ کے رسول کو اگر پیش آتی
کوئی بات معلوم ہوتی تو فوراً اللہ کے رسول حضرت حذیفہ ابن الیمان کو اطلاع دیتے اور منافقین کی لسٹ تیار کر کے حضرت حذیفہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ اب صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ منافق کی فہرست کی جو نام ہے، لسٹ ہے، وہ حضرت حذیفہ کے پاس۔ حضرت عمر ڈرتے ڈرتے آتے، اتنا بڑا صحابی رسول حضرت حذیفہ سے پوچھتے، میں آپ کو قسم دے کر کے پوچھتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں، جو اللہ کے رسول نے آپ کے پاس لسٹ کو دے دیا، کہیں اس میں میرا نام تو نہیں آیا؟ حضرت عمر یہ پوچھ رہے، اتنا بڑا ایمان رکھنے والا صحابی جس کے بارے میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ان الشیطان ینفج غیر فج عمر، عمر تمہارا دبدبہ دنیا والوں پر بھی نہیں، شیطان پر بھی۔ تم جس راستے سے چلتے ہو نا، شیطان اگر دور سے دیکھ لیتا ہے یہاں سے عمر آ رہا ہے تو شیطان خود راستہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا۔ اتنا بڑا صحابی ہونے کے باوجود حضرت عمر حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں، حذیفہ میں تمہیں قسم دے کر کے پوچھتا ہوں، یہ بتا دینا کہیں اس لسٹ میں، اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اور حضرت عمر دیکھتے، اگر کسی کا انتقال ہوتا تو حضرت عمر دیکھتے، جنازہ رکھا ہوا ہوتا، پورے لوگوں کی صف بندی ہو جاتی، حضرت عمر دیکھتے اس مجلس میں حذیفہ ہے یا نہیں۔ اگر دیکھتے حضرت حذیفہ اس مجلس میں نہیں ہے تو حضرت عمر بھی پیچھے کو نکل جاتے۔ جس بندے کی امانت جس کے ذمے میں باقی ہو، اگر مرنے سے پہلے وہ ادا نہیں کیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کی جنازے میں شرکت نہیں فرماتے، چونکہ تو اللہ کے رسول نے اسے منافق کہہ دیا ہے۔ اذا اؤتمن خان، جب کسی بندے کے پاس امانت رکھی جائے، قرض لے، قرض کو ادا کرنے سے پہلے وہ دنیا سے نکلنے کی ٹکٹ لے لے، پھر اس کے ذمے میں قرض ہو، یوں ہی وہ زمین کے اندر چلا جائے تو وہ منافق ہو کر حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت حذیفہ اگر اس مجلس میں نہ ہوتے تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی دیکھ کر کہ حضرت حذیفہ نہ ہو تو یہ بھی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوتے۔ ہاں اگر کوئی یہ اعلان کرتا، امیر المؤمنین اس کے قرض کی ذمہ داری، اس کے ذمے جتنی بھی امانتیں میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس وقت جا کر کے یہ آگے بڑھتے اور اس کی نماز جنازہ پڑھاتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سنگین مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس تو آج 10 روپے 20 روپے کی نہیں، کروڑوں روپے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اپنے باپ بیٹے کی دبا رہا ہے، بیٹا باپ کی دبا رہا ہے، ماں بیٹی کی دبا رہی ہے، بیٹی کا ماں دبا رہا ہے، یہ بہن بھائیوں کو ڈبا رہے ہیں، بھائی بہن کو ڈبا رہے ہیں، اور اسی قسم پرسی کے عالم میں دنیا سے ایک دوسرے کو ناحق مال دبا کر کے دنیا سے جا کر کے زمین میں دب رہے ہیں۔ اللہ کے پاس کیا منہ دکھائیں گے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شفاعت کی باری آئے گی، ہمارے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، چونکہ ہماری نیکیاں اتنی نہیں ہیں کہ ہم جنت کے اندر چلے جائیں۔ ہمیں ضرورت پڑے گی ہمارے آقا کی۔ جب ہم جائیں گے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہاں پر کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پر تھوک دیں گے، تیری شفاعت میں کروں، تو نے اپنے بھائی کو ڈبایا تھا، تو نے اپنی بہن کو ڈبایا تھا، تو نے ناحق کسی کے مال کو دبوچ لیا تھا، میں تیری شفاعت آج کروں، تو کس منہ سے لے کر کے مجھ سے شفاعت مانگنے کے لیے آیا؟ تو میرے بھائیو، ایک بہت بڑی دین کی بہت حساس اور اہم ترین ذمہ داری ہے، اگر کسی کے پاس کسی کی امانت ہی رکھی ہوئی ہو تو پہلی فرصت میں اس کو واپس کر دیں۔ کسی کو کیا پتا کہ ہمارے دنیا سے جانے کا وقت کب آ جائے۔ انسان کے پاس ایک وقت کی بھی گارنٹی نہیں ہے، اچھے انسان چلے جا رہے ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، موت کا وقت جب بندے پر آتا ہے تو نہ ایک سیکنڈ جلدی آتا ہے، نہ ایک سیکنڈ بعد میں آتا ہے۔ جو ٹھیک وقت اللہ رب ذوالجلال نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں مقرر کر دیا تھا کہ اس کی عمر اتنی ہوگی، یہ ایکسیڈنٹ میں مرے گا، یہ فلاں ذریعے سے مرے گا، اس کی عمر اتنی ہوگی، اتنا وقت ہوگا، یہ دن ہوگا، اتنا منٹ بچ کر اتنے سیکنڈ میں اس کی وفات ہوگی، تو وہ ٹھپ کر کے نکل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں سانسیں ودیت میں دی ہیں، سانسیں ہماری چلا رہا ہے، یہ احساس دلا رہا ہے کہ جتنے بھی تمہارے ذمے امانتیں اس کو واپس کرو، ورنہ ہمیں پچھتانے کے علاوہ قیامت کے دن کوئی چیز نہیں کرنی پڑے گی، بس پچھتاوے کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو امانتوں کو ان کے جو حقدار ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمد